ہم نے پارٹ 1 میں دیکھا کہ بیوقوف بیوی کی وجہ سے کسان نے کیسے اپنے سونے کے سکے کھو دے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اپنے سکے دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ کسان اور اس کی بیوی نے کھانے کے لیے ایک ٹوکری میں 2 لڈو رکھے اور گھر سے نکل پڑے۔ کسان تیز تیز چلنے لگا اور بیوی آہستہ آہستہ سے چلنے لگی۔ بیوی نے سوچا کہ ویسے بھی ہم نے گھر واپس ہی آنا ہے تو مجھے کسان سے کم فاصلہ طے کرنا ہوگا۔ ایسے بیوی کسان سے کافی دور رہ گئی۔ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھتے ہوئے ٹوکری میں سے ایک لڈو باہر گر گیا۔ وہ پہاڑی سے واپس نیچے آئے اور لڈو کو تلاش کرنے لگی۔ نہ جانے وہ لڈو کہاں چلا گیا ہے۔ اس نے کچھ سوچا اور واپس پہاڑی پر چڑھ گئی اور وہاں سے دوسرا لڈو بھی نیچے پھینک دیا۔ یہ لڈو بھی وہاں جائے گا جہاں دوسرا لڈو ہے تو میں اس کا پیچھا کر کے دونوں کو پکڑ لوں گی۔ اپنی اس ترکیب کی وجہ سے بیوی نے دونوں لڈو ہی کھو دیے اور آگے چلنے لگی۔ دوسری طرف کسان ایک درخت کے نیچے بیٹھا بیوی کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے لڈو دے دو۔ تو بیوی نے کسان کو سارا واقعہ بتایا کہ ایک لڈو گم ہو گیا تھا تو دوسرا لڈو اس کی تلاش میں بھیجا تو وہ بھی کہیں کھو گیا۔ بتاؤ تم اتنی احمق حرکت اتنی عقل مندی سے کیسے کر سکتی ہو؟ کیا تم دروازے کو تالا لگا کر آئی تھی؟ بیوی تم نے میرا دھیان نہیں دلایا۔ کسان تم ہی اب جاؤ گی اور تالا لگا کر آؤ گی اور ساتھ کھانے کے لیے کچھ بادام اور پانی بھی لانا۔ بیوی گھر کی طرف چلنے لگی اور گھر سے میوہ اور پانی لے کر دروازے کو تالا لگا کر آگے بڑھی تو اسے خیال آیا کسان میری بات نہیں سنے گا، اس لیے میں اس دروازے کو ساتھ لے جاتی ہوں تاکہ اسے یقین آ جائے کہ میں نے تالا لگایا تھا۔ اور اس نے ایسا ہی کیا اور دروازے کو اپنے سر پر رکھا اور کسان کے پاس پہنچ گئی۔ احمق عورت، یہ تم نے کیا کیا؟ تم دروازہ ساتھ ہی لے آئی ہو، اب تو ہر کوئی آسانی سے گھر میں گھس جائے گا۔ کوئی کیسے گھر میں گھسے گا؟ یہ دیکھو دروازے کو تو تالا لگا ہوا ہے۔ میں یہ دروازہ اس لیے ساتھ لائی ہوں تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ میں نے دروازے کو تالا لگایا ہے۔ تم واقعی ہی بہت عقل مند ہو۔ اب یہ دروازہ تم ساتھ لائی ہو، اسی لیے تم ہی اس کو سر پر رکھو اور چلو۔ ایسے کہہ کر میاں بیوی آگے چلنے لگے اور چلتے چلتے ان دونوں کو چور تو نہ ملے لیکن بہت زیادہ اندھیرا ہو گیا، اس لیے دونوں نے ایک درخت پر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ چور بھی وہاں پہنچ گئے اور وہ بھی بہت تھک چکے تھے، اس لیے چوروں نے بھی وہیں پہ رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ کسان اور اس کی بیوی بہت تھک چکے تھے، اس لیے وہ سو گئے۔ کسان کی بیوی کے پاس پانی، میوہ جات اور دروازے اٹھائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی کسان کی بیوی سو گئی تو اس کے ہاتھ سے پانی گر گیا تو چور ڈر گئے اور انہوں نے بولا کہ یہاں تو بہت زیادہ بارش شروع ہو گئی ہے۔ اتنے میں کسان کی بیوی کے ہاتھ سے وہ سارے میوہ جات بھی گر گئے۔ یہاں تو پہلے بارش ہو رہی تھی، اب تو اولے بھی برسنے لگے ہیں، یہاں سے ہمیں بھاگنا ہوگا۔ اس کے بعد کسان کی بیوی کے ہاتھ سے وہ دروازہ بھی چھوٹ گیا اور چوروں پر آ لگا۔ چور ڈر گئے اور وہاں سے بھاگے۔ صبح ہوئی تو کسان اور اس کی بیوی نے دیکھا کہ چور تو بھاگ گئے ہیں اور وہ اپنا سامان یہیں چھوڑ گئے ہیں۔ اس سامان میں سونے کے سکے بھی تھے۔ کسان نے چوروں کا سامان لیا۔ ایسے کسان نے چوروں کا سامان لیا اور وہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ آپ کو سٹوری پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔